العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سب بآواز بلند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اور آل رسول کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں مل کر میرے ساتھ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بعد حمد و ثنا کے میرے بھائیوں میرے بزرگوں اور یہاں پر جتنے میرے مسلمان بھائی موجود ہیں اور جو مجھے سماعت کر رہے ہیں ان تمام کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خصوصاً بالخصوص اہل خانہ اور اس میں سے خصوصاً بالخصوص جناب ہمارے بہت پیارے بھائی عظیم بھائی اور عمر مصطفی صاحب کو اللہ رب العالمین نے اہل بیت کی محبت کے صدقے سے اس محفل کا انعقاد کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ آپ تمام حضرات دعا کریں، میں بھی ان کے لیے دعا گو ہوں اور یہاں پر تو ہم لوگ دعا گو ہیں، لیکن جن کے لیے یہ محفل ہو رہی ہے وہ بھی نظروں میں رکھے ہوئے ہیں۔ الحمدللہ ہمارا تو یہ ایمان ہے اور یہ عقیدہ ہے کہ جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہو اور جہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ہو یا ان کی آل کا ہو یا اصحاب کرام کا ہو تو وہ تمام کے تمام الحمدللہ اس مجلس کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو الحمدللہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں میں، اور یہی نسبت ہے اور یہی توفیق ہے، یہی محبت ہے کہ جو آج میں اور آپ تمام حضرات یہاں پر جمع ہیں۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، نسبتیں جو ہوتی ہیں نسبتیں بڑے کام آتی ہیں۔ بسا اوقات انسان تصور بھی نہیں کر پاتا، وہ نسبت کے تحت نکل جاتا ہے۔ ایسی پریشانیاں مشکلات سر پر آتی ہیں، نہ جانے کہاں سے وہ تمام آفات اور مصیبات بلائیات ٹل جاتی ہیں۔ وہ کس طرح سے ٹل جاتی ہیں؟ انہی نسبتوں کے تحت ٹل جاتی ہیں۔ بہرحال میرے پاس ٹائم کم ہے، میں اپنے موضوع کی جانب آؤں گا جو میرے کو موضوع ہوا پنجتن پاک کی نسبت سے۔ مجھے پنجتن پاک میں سے 4 کا بیان کرنا ہے، مختصر سا۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ باری تعالی میں یہ جو کلمات آگے کہنے جا رہا ہوں اور آپ جو سننے جا رہے ہیں، ان تمام کلمات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ہمیں پنجتن پاک کی نسبت سے مالا مال فرمائے۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، آج دنیا کے اندر ہزاروں اونٹنیاں ذبح ہوتی ہیں،
ہزاروں اونٹ ذبح ہوتے ہیں. بات میں نسبت سے سٹارٹ کرنے لگا ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی سمجھ میں آ جائے گی. ہزاروں اونٹنیاں ذبح ہوتی ہیں، ہزاروں اونٹ ذبح ہوتے ہیں، لیکن ان کے ذبح کرنے کی وجہ سے اللہ کا عذاب نہیں آتا، اللہ کا عذاب نہیں آتا. لیکن قرآن شریف والفرقان الحمید ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ایک اونٹنی ایسی بھی ہے، ایک اونٹنی ایسی تھی کہ جس کی کونچیں کاٹی گئیں تو اللہ رب العالمین جلال میں آ گئے، اور جب وہ رب جلال میں آیا تو بطور عذاب 70,000 انسانیت کا قتل ہو گیا، 70,000 انسانیت کا قتل ہو گیا. آج ہزاروں اونٹنیاں موجود ہیں، ہزاروں اونٹنیاں ذبح بھی ہوتی ہیں، نہر بھی ہوتی ہیں، مرتی بھی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن وہ اونٹنی کون سی اونٹنی ہے کہ جس کی کونچیں کاٹی گئی تو بطور عذاب 70,000 افراد کا قتل ہو گیا، بطور عذاب 70,000 افراد کا قتل ہو گیا. اللہ رب العالمین جلال میں آ گیا. آخر اس اونٹنی کی کیا نسبت تھی، اس اونٹنی کی کیا خوبی تھی، اس اونٹنی میں کون سے سرخاب کے پر تھے؟ تو قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن پڑھ کر پتہ لگتا ہے کہ اس اونٹنی کی خاصیت نہیں تھی، بلکہ اس اونٹنی کو جس سے نسبت تھی اس نسبت کے تحت 70,000 افراد کو ہلاک کر دیا گیا. تو قرآن جب پڑھتے ہیں، قرآن پڑھ کر پتہ لگتا ہے کہ وہ اونٹنی حضرت صالح کی تھی. تو حضرت صالح کی اونٹنی کے جب حضرت صالح کی اونٹنی کی جب کونچیں کاٹی گئی تو اللہ رب العالمین نے 70,000 افراد کو قتل کر دیا. تو وہ تو اونٹنی حضرت صالح کی تھی، اور یہ حضرت امام حسین ہے جو سید الانبیاء کے شہزادے ہیں، سید الانبیاء کے نواسے ہیں. میرے دوستوں، میرے بھائیوں، اس اونٹنی کی میں بات رکوں گا نہیں، بس اپنی باتیں چلاتا رہوں گا، آگے آپ سمجھتے رہیں کیونکہ وقت میرے پاس بہت کم ہے. اونٹنی کو نسبت حضرت صالح سے ہوئی تو 70,000 افراد کو بطور عذاب ہلاک کر دیا گیا. اور پھر اس اونٹنی، وہ جو اونٹنی تھی وہ اونٹنی پتھر سے نکلی تھی، وہ اونٹنی جو پیدا ہوئی، جو اونٹنی نکلی وہ پتھر سے نکلی. آپ تفاسیر اٹھا کر پڑھ سکتے ہیں. اونٹنی کا کوئی باپ نہیں تھا، اونٹنی کی کوئی ماں نہیں تھی، اونٹنی کا کوئی بھائی نہیں تھا، اونٹنی کا کوئی دادا نہیں تھا، اونٹنی کا کوئی نانا نہیں تھا، اونٹنی کا کچھ بھی نہیں تھا. وہ اونٹنی پتھر سے نکلی، لیکن نسبت جب حضرت صالح سے ہو گئی تو اللہ کا عذاب آ گیا. اور یہاں امام حسین کجا وہ اونٹنی صالح، کجا امام حسین، امام حسین کے نانا سید الانبیاء ہے، امام حسین کے بابا سید الاولیاء ہے، امام حسین کی والدہ سیدۃ النساء ہے، امام حسین کے بھائی جنت کے سردار ہیں. میرے دوستوں، میرے بھائیوں، یہ اونٹنی جو تھی اس کی نہ کوئی ماں تھی نہ باپ تھا، کچھ بھی نہیں تھا. اور یہاں حضرت امام حسین کی ماں بھی موجود ہے جو جنتی عورتوں کی سردار ہے، باپ بھی موجود ہے جو تمام اولیاء کاملین کے سردار ہے. نانا بھی کیسے ہیں؟ حضرت امام حسین کے نانا کیا ہیں؟ ان کے نانا کے متعلق میں ایک بات کرتا چلوں، بس ایک روایت کو سناتا چلوں. ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین کے نانا ہیں، حضرت امام حسین کے نانا ہیں. اب آپ دیکھیں، اب آپ صرف اور صرف یہ نسبتیں جو ہیں یہ ملاتے جائیں. اور کیسے نانا ہیں؟ کیسے نانا ہے؟ ایسے نانا ہے کہ مسجد کا جب امام ہوتا ہے تو اس کے پیچھے بڑے بڑے حاجی نماز پڑھتے ہیں، مسجد کے امام کے پیچھے حاجی نماز پڑھتے ہیں، مسجد کی امام کے پیچھے چودھری لوگ نماز پڑھتے ہیں، مسجد کے امام کے پیچھے ایم این اے، ایم پی اے، وزیر اعظم نماز پڑھتا ہے، مسجد کے امام کے پیچھے صدر نماز پڑھتا ہے، مسجد کے امام کے پیچھے فلاں نماز پڑھتا ہے. اور اگر امام مرتبے میں زیادہ ہو تو اتنی ہی طاقت آتی ہے، اتنے ہی عظیم و مرتبت لوگ آتے ہیں اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں. لیکن قربان جاؤ امام حسین کے نانا پر، وہ کیسے نانا ہے کہ جب معراج کی رات مسجد اقصی چلتے ہیں، مسجد اقصی میں کھڑے ہوتے ہیں، مسجد اقصی میں جب امامت کراتے ہیں تو امام
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کوئی چودھری کھڑا نہیں ہوا، کوئی حاجی کھڑا نہیں ہوا، کوئی دنیا کا شان و شوکت والا انسان کھڑا نہیں ہوا، بلکہ امام احمد رضا کے اس شعر کے مطابق کہ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، یعنی حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جتنی سلطنت اپنی گزار چکے تھے، انسانیت کے اندر سب سے افضل و اولا جو تھے وہ تمام کے تمام سید الانبیاء کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ امام حسین کے نانا کی شان ہے۔ امام حسین کے نانا کی کیا شان ہے؟ امام حسین کے نانا کی کیا شان تھی؟ نانا کی شان یہ تھی کہ جب حضرت خدیجہ نے چاہا کہ میں محمد سے نکاح کروں، اس وقت حضور نے ظاہراً اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، اور یہ لفظ ظاہراً میں جو کہہ رہا ہوں بڑے معنی خیز ہے، ظاہراً اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، ہاں ظاہراً اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، کسی کو نہیں پتا تھا، عام لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ یہ نبی ہے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بات پتا تھی، میری بحث وہ نہیں ہے۔ بہرحال حضرت خدیجہ نے چاہا کہ میں ابو طالب کے اس بھتیجے سے نکاح کر لوں، تو اپنے غلام جو سب سے اعتماد والا غلام تھا جس کا نام میسرہ ہے، میسرہ کو بلایا اور کہا میسرہ تو ملک شام جا اس محمد کے ساتھ، اور یہ میرا مال تجارت لے کر جا رہے ہیں، تو جا ملک شام اور دیکھ جب تو ان کے ساتھ جائے گا تو میں تجھے جو بھیج رہی ہوں وہ مال پر نظر رکھنے کے لیے نہیں بھیج رہی، تجھے مال پر نظر نہیں رکھنی ہے، تجھے نظر رکھنی ہے اس محمد پر، اور اس محمد کے عیب دیکھنے ہیں، اور تو نے میرا نمک کھایا ہے، نمک حلالی کرنی ہے، بس اس کے عیب دیکھنے ہیں، مال کہاں جا رہا ہے کیسا جا رہا ہے یہ نہیں دیکھنا، تجھے عیب دیکھنا ہے کہ ان میں عیب کیا ہے، اور جیسے ہی تو واپس آئے تو مجھے ان کے عیب بتانے ہیں کہ ان میں کیا کیا عیب ہے۔ میسرہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو لیتے ہیں۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ ملک شام جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہ مال تجارت لے کر گئے تو 2 مہینے کا عرصہ، اور ایک روایت کے مطابق 3 ماہ کا عرصہ لگا واپس مکہ آنے، اور میسرہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ اب دیکھیں کہ نانا کیسے ہیں، امام حسین کو اگر نانا سے نسبت ہے تو کیسی نسبت ہے، وہ نانا کیسا عظیم ہے، کیسی شان والا ہے، کیسی رفعت والا ہے۔ میسرہ جیسے ہی مکے آتا ہے، مال تجارت واپس آتی ہے، اور میسرہ بھاگا ہوا اپنی ملکہ حضرت خدیجہ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ ملکہ مال تجارت میں بڑا نفع ہوا ہے۔ حضرت خدیجہ کہتی ہیں میں نے تجھے مال تجارت میں نفع دیکھنے کے لیے نہیں بھیجا تھا، کہتا ہے ملکہ مال تجارت میں 10% فائدہ ہوا ہے۔ حضرت خدیجہ کہتی ہے مجھے فائدہ مت بتا میسرہ، میں نے جس کام کے لیے تجھے بھیجا تھا اس کام کا بتا، مجھے آ کر یہ بتا محمد کے اندر عیب کیا ہے، عیب مجھے تعریفات نہیں چاہیے، مجھے مال میں جتنا نفع ہوا ہے اس کا مت بتا، بلکہ مجھے یہ بتا کہ محمد کے عیب کیا ہے، تو عیب بتا۔ میسرہ خاموش ہو جاتا ہے۔ میسرہ کہتا ہے کہ ملکہ آپ محمد کے عیب کی بات کرتی ہیں؟ تو حضرت خدیجہ کہتی ہیں ہاں میں عیب کی بات کرتی ہوں، مجھے عیب بتا کہ ان کے اندر عیب کیا تھے۔ تو میسرہ کہنا شروع ہوتا ہے، کہتا ہے کہ ملکہ آپ عیب کی بات کرتی ہیں، مجھے عیب تو کوئی نہیں دکھا، ہاں مجھے جو دکھا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ حضرت خدیجہ کہتی ہیں مجھے تعریفات نہیں بلکہ عیب چاہیے۔ تو وہ میسرہ کہتا ہے کہ میں جب سفر میں تھا، میں ساتھ تھا، میں نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے دھول سے میلے نہیں ہوتے تھے، یہ 3 مہینہ میں ان کے ساتھ رہا لیکن ان کے کپڑے میلے نہیں ہوئے۔ خدیجہ نے کہا میسرہ تعریف مت بتا، عیب بتا۔ میسرہ کہتا ہے کہ میں ان کے ساتھ موجود تھا، میں نے یہ دیکھا کہ 3 ماہ ان کے ساتھ رہا لیکن ان کے جسم پر مکھی نہیں بیٹھی۔ خدیجہ نے کہا میسرہ عیب بول، عیب کیا ہے؟ میسرہ کہتا ہے کہ جب وہ چلتے تھے تو زمین سمیٹ کر ان کے قدموں میں آ جاتی تھی۔ میسرہ کہتا ہے جب وہ چلتے تھے تو پتھر جو ہوتے تھے بنجر زمین پر جب وہ قدم رکھتے تھے تو وہ بنجر زمین ہریالی ہو جایا کرتی تھی۔ حضرت خدیجہ کہتی ہیں عیب بول، عیب۔ میسرہ کہتا ہے کہ جب وہ بیٹھتے تھے تو درخت ان پر سایہ کر دیا کرتا تھا۔ خدیجہ کہتی ہیں عیب بول، عیب۔
میسرہ کہتا ہے کہ جب قافلے والے کسی درخت کے نیچے بیٹھ جایا کرتے تھے اور محمد کے بیٹھنے کی جگہ نہ ہوتی تھی تو میں نے دیکھا کہ محمد آخر میں آتے تھے تو درخت کی شاخیں محمد کی جانب جھک جاتی تھی اور ان پر سایہ کر دیتی تھی. خدیجہ کہتی ہے میسرہ تعریف نہیں، ایک بول ہے کہ ان میں ایک کیا ہے؟ میسرہ کہتا ہے کہ میں نے یہ دیکھا کہ جب وہ سیاہ بیابان سے گزرتے تھے سنگریز ان پر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھتے تھے. خدیجہ کہتی ہے کہ میسرہ تو نے میرا نمک کھایا ہے، نمک حلالی کر، مجھے تعریف مت بتا، مجھے عیب بتا. تو میسرہ کہتا ہے کہ ملکہ، میری مالکہ، اگر آپ ایک ہاتھ پر میرے سورج دوسرے ہاتھ پر چاند رکھ دیں اس کے بعد مجھ سے پوچھیں کہ محمد میں عیب کیا ہے تو خدا کی قسم میں یہی کہوں گا کہ خدا نے محمد کو بے عیب پیدا فرمایا ہے، خدا نے محمد کو بے عیب پیدا فرمایا ہے. اور اسی پر امام احمد رضا نے کہا، اسی پر امام احمد رضا کہتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے، وہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے دھواں نہیں. کروں تیرے نام پر جا فدا، نہ بس ایک جا دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑ جہاں نہیں. میرے دوستوں، میرے بھائیوں، وقت کم ہے اس لیے میں اپنی بات کو آگے چلاتا ہوں. اگر آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کرتے ہیں تو آپ جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو 100 سال 1000 سال کی عمر مل جائے کبھی بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف مکمل نہیں کر پائے گا. لیکن ایک بات میں یہ کہتا چلوں کہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلے، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی. سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ان اچھوں سے اچھا ہمارا نبی. سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ان اونچوں سے اونچا ہمارا نبی. بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا سچا ہے ہمارا نبی. اور پھر امام احمد رضا دوسرے مقام پر کہتے ہیں، کیونکہ حضور کی تعریف ناممکن ہے لیکن بزبان عاشق رسول امام احمد رضا وہ کیا کہتے ہیں، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، کہہ لے کہ سب کچھ ان کے ثنا خواں کی خاموشی. اعلیٰ حضرت کا یہ جو شعر ہے یہ کمال کا شعر ہے اور ایسا شعر ہے کہ آپ خاموش بھی ہو رہے ہیں اور سب کچھ بھی کہہ رہے ہیں. اور کس طرح سے کہہ رہے ہیں، کہہ لے کہ سب کچھ ان کے ثنا خواں کی خاموشی. حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، یہ بھی کہہ رہے ہیں کیا کیا کہوں تجھے. اور پھر آخر میں کہتے ہیں لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، مولا کہوں تجھے. میرے دوستوں، میرے بھائیوں، یہ حضرت امام حسین کے نانا ہیں جن کو نسبت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ موجود ہے. اب امام حسین کے والد امام حسین کے بابا کی شان کیا ہے، جن کو مولائے کائنات کہا جاتا ہے. اور مولائے کائنات ایسے ہی نہیں کہا جاتا، حیدر کرار بھی کہا جاتا ہے، فاتح خیبر بھی کہا جاتا ہے، شجاعت کے اندر آگے سے آگے کہا جاتا ہے. اور امام احمد رضا فرماتے ہیں صدق و عدل و کرم و ہمت میں چار سو شورے ہیں ان چاروں کے، صدق و عدل و کرم و ہمت میں چار سو شورے ہیں ان چاروں کے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے حدیث میں پیش کرتا ہوں، حدیث جو میں پیش کر رہا ہوں مطلع القمرین سے پیش کر رہا ہوں. اور حدیث کیا ہے، حدیث کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ علی کیا ہے، تم علی کو کیا سمجھتے ہو، سنو علی وہ ہے جو جنت اور جہنم کا تقسیم کرنے والا ہے. علی کون ہے؟ جنت اور جہنم کا تقسیم کرنے والا ہے. باری تعالیٰ ایک بات تو سمجھ میں آئی کہ علی جنت کا تقسیم کرنے والا ہے، جہنم کا تقسیم کرنے والا علی کو کیوں بنایا گیا؟ جہنم کا تقسیم کرنے والا مولا کائنات کو کیوں بنایا گیا؟ کیوں بنایا گیا؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیب داں تھے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس بات کو جانتے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا پتہ تھا، اس بات کا علم تھا کہ ایک دور ایسا بھی آئے گا، ایک دور ایسا بھی آئے گا کہ شہادت امام حسین کے منکر پیدا ہو جائیں گے، شہادت امام حسین کے منکر پیدا ہو جائیں گے، علی کے منکر پیدا ہو جائیں گے، علی سے بغض رکھنے والے پیدا ہو جائیں گے. اس لیے
میں فرمایا کہ جنت، اگر جنتیوں کو جنت چاہیے تب بھی علی کے دروازے پر آنا پڑے گا، اور اگر ان یزیدیوں کو جہنم چاہیے تو جہنم کے لیے بھی علی کے دروازے پر آنا پڑے گا۔ تو دونوں صورتوں میں مولا کائنات کے پاس آنا پڑے گا۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ راوی کون؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر، خلیفہ بلا فصل، خلیفہ اول حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی در دولت سے تشریف لے کر جا رہے ہیں، گلی میں دیکھتے ہیں سامنے سے مولا کائنات تشریف لا رہے ہیں۔ مولا کائنات جب تشریف لا رہے ہیں تو مولا کائنات پوچھتے ہیں کہ میرے بھائی ابو بکر، کیا وجہ ہے آپ مسکرا رہے ہیں؟ آپ مسکراتے ہوئے آ رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ چہرے پر حشاشت ہے، بشاشت ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ علی، میں ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے آ رہا ہوں، میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور فرمایا کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا کہ علی وہ ہے جو جنت کی چٹیاں تقسیم کرے گا، یعنی علی وہ ہے کہ جس کے پاس آ کر جنت ملے گی، علی جس کو چٹھی دے گا وہی جنت میں جائے گا۔ تو مولا کائنات یہ سنتے ہوئے مسکرا دیتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں کہ میرے بھائی علی، اب تم کیوں مسکرا رہے ہو؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کیونکہ رات کا وقت تھا، کہ اس رات کے وقت میں حضور نے تمہیں یہ کہا کہ علی جس کو چٹھی دے گا وہی جنت میں جائے گا۔ میرے بھائی ابو بکر، صبح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا کہ علی، ابو بکر کے دشمنوں کو چٹھی نہ دینا، ابو بکر کے دشمنوں کو چٹھی نہ دینا۔ تو پتہ یہ لگا جو ابو بکر کا دشمن ہو وہ بھی جہنم میں ہے، جو مولا کائنات کا دشمن ہو وہ بھی جہنم میں ہے، اور اہل سنت وہ جماعت ہے جو اصحاب رسول سے محبت کرتی ہے، اصحاب اہل بیت سے بھی محبت کرتی ہے۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو فرمایا کہ نجم، ستاروں کو دیکھو، میرے صحابہ کرام ایسے ہیں۔ پوچھا نا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب 73 فرقے بن جائیں گے تو جنت میں کون جائے گا؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت ابو ہریرہ سے حدیث ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو صحابہ کرام کو ستاروں کی مانند مانگے اور اہل بیت کی محبت کی کشتی میں سوار ہو جائے، بس جنت میں وہی جائے گا۔ جنت میں کون جائے گا؟ بس وہی جائے گا۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، ایک اور حدیث میں آپ کی نظر کرتا ہوں، ایک حدیث اور موجود ہے۔ وہ حدیث کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اور پھر ایک مقام پر یہ بھی فرمایا انا مدینۃ الحکمہ وعلی بابھا، کہ میں حکمت کا شہر ہوں، میں حکمت کا گھر ہوں، اور علی کیا ہے؟ اس کا دروازہ ہے۔ اب یہاں پر بات دو طرح کی کری، ایک علم کی جب بات کی تو شہر کی بات کی، حکمت کی جب بات کی تو گھر کی بات کی، شہر کی بات علم کے لیے کی اور حکمت کی بات گھر کے لیے کی۔ اور یہ آپ تفاسیر پڑھ کر اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ حکمت جو محمول کی جاتی ہے انبیاء کرام کے لیے کی جاتی ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، کتاب اور حکمت جب ملتی ہے تو نبی ہوتا ہے۔ لیکن انبیاء کرام کا باب بند ہو گیا، رسول اللہ کے بعد کسی نے نبی نہیں بننا، تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ حکمت کو ولایت پر محمول کیا جائے گا۔ کس پر محمول کیا جائے گا؟ ولایت پر محمول کیا جائے گا۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، جب علم کی بات کی تو شہر کی بات کی، اور جب حکمت کی بات کی تو گھر کی بات کی۔ شہر بڑا ہوتا ہے، گھر چھوٹا ہوتا ہے۔ شہر میں اگر دروازے سے آیا جائے تو اس کی تلاشی ہو جاتی ہے، اپنا ہے پرایا ہو پتہ لگ جاتا ہے۔ لیکن شہر کی حدود بڑی ہوتی ہے، تو اس وجہ سے شہر میں بہت سارے کود پھانگ کے بھی آ سکتے ہیں، چور اچکے کود پھانگ کر بھی آ سکتے ہیں۔ تو فرمایا کہ میں شہر کا علم ہوں، جب وہ چور اچکے کود پھانگ کر آئیں گے، علم اٹھا کر لے جائیں گے، چوری ہو سکتی ہے علم کی، اور علم جب وہ اٹھا کر لے جائیں تو پھر علم کیسا پھیلائیں گے؟ علم اگر
ضابطے کے ساتھ نہ آئیں، دروازے کے ساتھ نہ آئیں تو علم کیسا پھیلائیں گے؟ علم ظاہر سی بات ہے اپنی مرضی کے مطابق ہی پھیلائیں گے. کسی کو جنتی قرار دے دیں گے، کسی کو جہنمی قرار دے دیں گے، کوئی کچھ بن جائے گا، کوئی کچھ بن جائے گا. تو پتہ یہ لگا کہ شہر بڑا ہوتا ہے. تو جب شہر بڑا ہوتا ہے تو اس کے لیے آقا نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. اور جب حکمت کی بات کی تو فرمایا کہ میں حکمت کا گھر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. تو پتہ یہ لگا کہ بہت سے ہوں گے شہر کی دیواریں کود پھانگ کر آ جائیں گے، علم چوری کر کے لے جائیں گے، لیکن اس علم کا فائدہ نہیں ہوگا. اور جب حکمت کی بات آئی، حکمت بہت ضروری اور بہت اہمیت اور بہت قابل اہمیت چیز ہے. جب حکمت کی بات آئی تو بات یہ رکھی کہ حکمت کا گھر ہے، علی اس کا دروازہ ہے. تو پتہ یہ لگا جنہوں نے علم کو چوری کرا، جنہوں نے علم کو چوری کرا، وہ چوری کرنے کے بعد عالم بھی بن گئے، مفتی بھی بن گئے، محقق بھی بن گئے، مفسر بھی بن گئے. لیکن جو ضابطے کے ساتھ گئے، حکمت کے گھر میں گئے، تو اللہ نے انہیں ولایت بھی عطا فرمائی. پتہ یہ لگا کہ جو علم کی چوری کرتا ہے وہ مفتی بھی بن جاتا ہے، لیکن جو باب علی سے گزرتا ہے وہ دارالحکمت میں داخل ہوتا ہے. اور جب دارالحکمت میں داخل ہو جاتا ہے تو اللہ اس کو ولایت عطا فرما دیتا ہے. تو پتہ یہ لگا مولا کائنات کے قدموں سے ولایت ملتی ہے، مولا کائنات کے قدموں سے ولایت ملتی ہے. اور یہاں پر ایک بات میں اور کلیئر کر دوں کہ کچھ ہوتے ہیں صرف علی 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 علی. الحمدللہ ہم صرف علی علی نہیں کرتے، ہم عثمان بھی کرتے ہیں، ہم عمر فاروق بھی کرتے ہیں، ہم ابو بکر بھی کرتے ہیں. اور جب امام احمد رضا کے اس شعر کے تحت صدق و عدل و کرم و ہمت کے صدق سے مراد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عدل سے مراد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سخاوت سے مراد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ہمت سے مراد مولا کائنات. الحمدللہ ہم چاروں کی پیروی کرتے ہیں. جب چاروں کی پیروی کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جاتے ہیں. میرے دوستوں، میرے بھائیوں، تو حکمت اور علم کے لیے یہ فرمایا کہ حکمت کا گھر میں ہوں. اور علم کیا ہے؟ علم کیا ہے؟ میں علم کا شہر ہوں. اور آج آپ دیکھیں کہ جنہوں نے علم چوری کرا ہے انہوں نے امت کو تباہ و برباد کر دیا، امت کا بیڑا غرق کر دیا ہے ان لوگوں نے. بہرحال اب مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات یہ کیسی ذات ہے؟ بس ایک حدیث اور میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، پھر اس سے آگے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب چلتا ہوں. کیسی ذات ہے مولا کائنات کی؟ کیسا میزان بنایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کی ذات کو. فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ یہ فرماتے ہیں کہ جب منافقت پھیل گئی، گلی کوچوں میں منافقت ہو گئی، ہر جگہ منافقت ہو گئی، اپنے اور بیگانے میں تمیز نہ رہی، تو پوچھا کہ میرے صحابی رسول پھر آپ کیا کرتے تھے؟ تو فرمایا کہ جہاں پر ہمیں یہ پہچان کرنی ہوتی تھی کہ کون اپنا ہے کون بیگانہ ہے، تو اصحاب رسول حضرت علی کا تذکرہ کرنا شروع کر دیتے تھے. اور جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ کیا جاتا تو جن کے چہرے کھل جاتے ہم سمجھ جاتے یہ مومنین ہیں، اور جن کے چہرے بجھ جاتے ہم سمجھ جاتے یہ منافق ہے، ہم سمجھ جاتے یہ منافق ہے. تو پتہ یہ لگا مولا کائنات کی ذات جو ہے وہ میزان ہے، وہ تولنے کی ہے. اگر مولا کائنات کا تذکرہ سن کر چہرے پر حشاشت اور بشاشت آ جائے تو سمجھ لو کہ الحمدللہ ابھی تک مومن ہے. اور اگر مولا کائنات کا تذکرہ سن کر چہرہ بجھ جائے تو اپنے ایمان کی ہمیں حفاظت کرنی چاہیے. میرے دوستوں، میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بس یہ آخری حدیث مولا کائنات کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ اگر آسمان اور زمین اوراق بن جائے، آسمان اور زمین اوراق بن جائیں، اور 7 سمندروں کا پانی روشنائی بن جائے، جہاں کی تمام درختوں کی لکڑیاں قلم بن جائیں، جن اور انسان اور فرشتے مل کر مولا کائنات کی تعریف کرنا شروع کر دیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ تعریف لکھ لکھ کر ہاتھ شل ہو جائے گا، لیکن علی کی منقبت ختم نہیں ہوگی،
علی کی منقبت ختم نہیں ہوگی. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقام صحبہ پر جب چلے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زانو مبارک پر اپنا سر اقدس سر انور رکھ کر تشریف فرما ہوتے ہیں. عصر کا وقت ہے, نماز کا وقت ہے, عصر کا وقت جاتا جا رہا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی سورج کو دیکھتے ہیں, کبھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ایک جگہ نماز ہے, ایک جگہ اطاعت رسول ہے, میں کیا کروں. بس جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں کہ سورج غروب ہو رہا ہے, سورج غروب ہو رہا ہے, اور دیکھتے ہی دیکھتے سورج غروب ہو جاتا ہے. صحابی رسول ہیں, نماز کی وجہ سے دل میں تکلیف ہوتی ہے, درد ہوتا ہے, افسوس ہوتا ہے, غم ہوتا ہے کہ میری نماز قضا ہو گئی. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. جب وہ آنسو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس پہ پڑتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آنکھ مبارک کھولتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میرے بھائی علی کیا ہوا, کس چیز نے تجھے رلایا؟ تو مولا کائنات فرماتے ہیں کہ میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں تھا اور میں نے نماز عصر ادا نہیں کی تھی. یا رسول اللہ, نماز قضا ہو گئی, بس اسی غم کی وجہ سے میں روتا ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سراپا رحمت ہے, جو سراپا رحمت ہے, بس رحمت جوش مارتی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوتے ہیں اور پوچھتے ہیں علی یہ بتا نماز قضا کرے گا یا ادا کرے گا؟ الفاظ دیکھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے, نماز قضا کرے گا یا ادا کرے گا. مولا کائنات یہ بات جانتے تھے کہ اللہ رب العالمین نے انہیں اختیار دیا ہے, یہ با اختیار ہیں. جب یہ پوچھ رہے ہیں کہ ادا کرو گے تو قضا, دونوں میں سے کیا کرنا ہے, تو مولا کائنات عاشق تھے, عشق بول اٹھا یا رسول اللہ آپ کے ہوتے ہوئے علی قضا کرے گا, آپ کے ہوتے ہوئے قضا. تو تاریخ احادیث مبارکہ اٹھا کر دیکھو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو مغرب کی جانب اٹھایا, اپنے ہاتھ کو مغرب کی جانب جب اٹھایا اور ہاتھ کو یوں جب کیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹایا. وہ سورج جو ڈوب چکا تھا, مغرب کا وقت ہو چکا تھا, وہ سورج جب واپس آیا تو مولا کائنات نے عصر کی نماز ادا کی. اب یہاں سے ایک نقطہ علی کی شان, بس آخری ایک نقطہ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ آپ جب اٹھتے ہو, کبھی سورج آپ کے تابع رہا کہ آپ کام کرو گے, آپ اٹھو گے, آپ نے نماز نہیں پڑھی تو سورج نہیں نکلے, کہے کہ بھائی ابھی یہ صاحب سو رہے ہیں تو تھوڑی دیر بعد میں نکل جاؤں گا, ابھی یہ آرام کر رہے ہیں. سورج کبھی آپ نے عصر نہیں پڑھی تو کیا کبھی سورج رکا کہ ڈوبنے سے؟ کبھی نہیں رکا, بلکہ سورج اپنے وقت مقررہ پر چل رہا ہے, اپنے وقت مقررہ پر چل رہا ہے اور وہ ڈوب چکا ہے, اب واپس نکل چکا ہے. تو عشق پوچھتا ہے کہ سورج آج جواب دے, جب تو واپس نکلا ہے تو اب تو غروب کب ہوگا؟ تو سورج کہتا ہے کہ مجھ سے میرا وقت نہ پوچھ, بلکہ اب علی کو دے, یہ اپنی نماز جب ختم کریں گے میں تب غروب ہوگا, یہ اپنی نماز جب ختم کریں گے تو میں تب غروب ہوں گا. تو شان علی یہ ہے کہ جن کے لیے سورج ڈوبا ہوا واپس بلا لیا جاتا ہے, اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نماز ادا کرتے ہیں, اور جب نماز ادا کرتے ہیں تو اس کے بعد اطمینان سے نماز ادا کرنے کے بعد سورج غروب ہو جاتا ہے. میرے دوستوں, میرے بھائیوں, وقت کی قلت, وقت کی کمی ہے, ہم حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں بات نہیں کر سکے, لیکن ہمارے ہر دل عزیز ابھی مبلغ اسلام یہاں تشریف لے کر آئیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر اہل بیت اطہار کا تذکرہ ہوگا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مالک و مولا ہمیں محبت اہل بیت اور محبت صحابہ اور محبت انبیاء کرام خوب عطا فرمائے, اور ہمیں ان تمام کا ادب اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہر قسم کے فتنہ پرور جو لوگ ہیں ان کی باتوں سے ہمیں محفوظ فرمائے. میرے دوستوں, میرے بھائیوں, بطور مفتی ہو کر میں ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں. دیکھو, صحابہ کرام کے متعلق کبھی بھی اپنی زبان مت کھولو, نہ اہل بیت کے متعلق اپنی زبان کھولو. ہم کون ہوتے ہیں یہ فیصلہ کرنے والے کہ کس صحابی نے کیا کرا, کس آل رسول نے کیا کرا؟ ہم غلام ہیں, ہم غلام ہیں, ہم ان کے قدموں کی دھول کے برابر بھی نہیں ہماری اوقات, ہم ان سب کے غلام ہیں. صحابہ کرام سے بھی محبت کرو, اہل بیت سے بھی محبت کرو, کبھی بھی کسی کے متعلق اپنی زبان نہ کھولو. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمارا ایمان کے ساتھ خاتمہ عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.